جس طرح کہ قرآن کریم میں ایک معنی کے لیے دو الفاظ نہیں آئے، تو اسی طریقے سے ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے مقام پر ہم رب کا لفظ لے آئیں اور رب کے مقام پر ہم اللہ کا لفظ لے آئیں۔ تو قرآن کریم نے جہاں پر رب کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر بتایا بھی ہے کہ کیوں رب کا مقام وہاں پر یہ رب کا لفظ آیا ہے، اور جب اللہ کا لفظ آیا ہے تو وہاں پر اس نے بتایا ہے کہ اللہ کا لفظ یہاں پر کیوں آیا ہے۔ اچھا، پہلے تو ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ جتنی تمام تر دعائیں ہیں، جتنی بھی ربوبیت کا کام ہے، جتنی بھی فلاح و بہبود کا کام ہے، وہاں پر لفظ رب آتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی دعائیں ہیں قرآن کریم کے اندر، اور پھر ہم آپ کو رب کا بھی تعارف دیں گے، لیکن پہلے ذرا یہ شارٹلی ہم آپ کو تھوڑا سا ان دونوں کے درمیان فرق بتا دیتے ہیں کہ رب اور اللہ کے مقام میں کیا فرق ہے۔ ویسے تو ذات ایک ہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، لیکن ان دونوں میں کیا بنیادی فرق آتا ہے۔ دیکھیے، رب جو ہے وہ ربوبیت سے ہے، وہ پالنے والا ہے۔ تو ہم نے یہ پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا، آج پھر دہرا دیتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ایک درخت کا رب ہے، ایک درخت کا اللہ نہیں ہے۔ اللہ ایک پرندے کا رب ہے، وہ اس کا اللہ نہیں ہے۔ ہاں، ماں سوائے وہ کہ وہ جن کے کچھ جو جیسا کہ حدود کے مقام پر وہ دیکھیں، جو اللہ نے فرمایا کہ حدود نے آ کر یہ بات کی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ابو جہل کی ہم بات کریں گے تو اللہ ابو جہل کا رب تو ہے، وہ مانتا تو ہے، لیکن وہ اس کا اللہ نہیں ہے۔ رب اور اللہ کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں، ایمان کی حالت۔ ایمان وہ کسوٹی ہے جو رب اور اللہ کے درمیان، ان کی صفات کے درمیان بتاتی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، لیکن وہ رب کو، اللہ کو رب کے مقام پر تو مانتے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ پالنے والا کوئی ہے، کوئی ہستی تو ہے۔ اب جس طرح ہمارے ہندو بھائی جو ہیں، سکھ بھائی جو ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ جو اوپر والا۔ اب جب وہ اوپر والے کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک مثال دے کے جب اوپر والے کی بات بولتے ہیں تو ان کے ہاں اوپر والے کا کوئی تصور تو موجود ہے، تو وہ ان کے ہاں وہ رب جو ہے، رب کا نام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حالت کے اندر موجود ہے۔ تو وہ رب کا تعارف ان کے پاس موجود ہے، لیکن ان کے پاس اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ اللہ کا تعارف انہیں اس وقت حاصل ہوگا جب وہ ایمانی حالت کے اندر آئیں گے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں پر ایمان کا لفظ آئے گا وہاں پر مشقت آئے گی، محنت آئے گی اور تکلیف آئے گی۔ تو یہ بہت اہم ترین نکات ہیں کہ ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ جو ہے وہ ابو جہل کا رب ہے، وہ ابو جہل کا اللہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اللہ ہے کیونکہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس بات پر۔ تو ایمان والوں کا اللہ ہے۔ ایمان بہت ضروری ہے۔ آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان لاؤ جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو ہم نے نازل کیا۔ تو ایمان لانے کے بعد جو ہے پھر آپ کو اللہ کے نازل کردہ کلام کے ذریعے اللہ کا تعارف ملتا ہے۔ ایک تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے ہم آپ کو رب کا تعارف دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا تعارف تو ہمارا ساتھ ساتھ چل رہا ہے جی۔ اچھا، اب رب جو ہے، رب کا لفظ جب سامنے آئے گا، یہ اضافی طور پر ہم اللہ کی اسم اللہ کے ساتھ یہ اضافی طور پر لے کر آ رہے ہیں تاکہ یہ ابہام پیدا نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تمام اسماء الحسنہ میں اللہ اور رب کو آپ نے سامنے ہی رکھنا ہے۔ تمام اسماء الحسنہ میں آپ نے اللہ اور رب کے نام کو سامنے ہی رکھنا ہے، کیونکہ وہ تمام تر صفات جو ہیں وہ لوٹتی جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو ہم نے اللہ کے اسم کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے جی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ رب کا لفظ جب قرآن کریم میں آئے گا تو وہاں پر کسی ایک حالت کا کسی دوسری حالت کے اندر منتقل ہونا آپ دیکھیں گے۔ ایوولوشن کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا موجد ایجاد کرنے والا ایوولوشن کو، وہ ہمارا رب ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر چیز متغیر ہے، ہر چیز متبدل ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیز میں ایک خاص تربیت ہے جو اس کو بلندی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ یہ تغیر، یہ تبدل
یہ ایوولوشن جہاں پر بھی آپ کو دکھائی دے گا وہاں پر آپ کو رب کا لفظ ملے گا. جہاں پر آپ کو رب کا لفظ ملے گا وہاں پر تربیت ہوگی، تربیت کرنے والا ہوگا، اور وہ ارتقاء یعنی ایوولوشن کا موجد ہوگا. اچھا جی، ایک اور بڑی اہم ترین بات، وہ جو ہم رب اور اللہ کے تعارف کے درمیان مطلب ہم بتا رہے تھے کہ ان دونوں میں جو فرق کرتا ہے قرآن کریم، تو سورہ الاعراف آیت نمبر 172 اگر آپ نکال لیں تو آپ دیکھیے گا اس میں بھی قرآن کریم بڑا کمال کرتا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جب بنی آدم سے اقرار لیا گیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہ دیکھیے اقرار نامے کے اندر کون سا نام آیا ہے جی؟ رب کا نام آیا. لیکن کمال یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اقرار، ہماری مینوفیکچرنگ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم اپنے رب کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن الوہیت جو اللہ کا تعارف ہے وہ ہماری مینوفیکچرنگ کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایمان لانا پڑتا ہے، یہ سمجھنا پڑتا ہے. یہاں پر جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہاں پر ہم پہنچیں گے تو رب السب، تو ہم نے اقرار کر لیا کہ بالکل جی، قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم شہادت دیتے ہیں بالکل اس چیز کو، تو ہم مانتے ہیں. اب جب ہم اس چیز کو مانتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو ربوبیت کے رب ہونے کے ناطے تو جانتے ہیں. کیا ہمارے پاس اللہ کا تعارف موجود ہے؟ کیا ہمارے پاس اللہ کا تعارف ہے؟ تو یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ایک چیز مینوفیکچرنگ کے اندر جو ہے وہ ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کا تعارف نہیں. ہمارے پاس اللہ کا تعارف نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اللہ کا تعارف ملتا ہے ماں باپ کے ذریعے، اساتذہ کے ذریعے، معاشرے کے ذریعے، قوم کے ذریعے، ماحول کے ذریعے. یہ تعارف تو ہمیں ملتا ہے اور باہر سے ملتا ہے. جہاں تک بات آ گئی رب کی، تو اللہ اور رب کے درمیان یہ بات دیکھ لیجئے کہ ہمارا جو عہد ہوا تھا اس عہد کے اندر، جس کے بارے میں قرآن کریم یہاں پر بات کر رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم شہادت دو اپنے نفوس کے اوپر، اپنے اوپر، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں جی، بالکل آپ ہمارے رب ہیں. تو جب ہم رب کو تو مان چکے ہیں تو مقام ربوبیت پر تو ہم نے اللہ کو، رب کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن کیا ہم نے مقام الوہیت پر رب کو تسلیم کیا ہے کہ نہیں؟ یہ اہم ترین مقام ہے کہ جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اچھا جی، ایک اور نقطہ جو ہے وہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ رب اور اللہ کے درمیان رب کے تمام نام، رب کے جتنے بھی نام ہیں یہ اسماء الحسنہ میں سوائے اللہ کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں، اب آپ دیکھیں گے رب کے تمام نام اکمالی حالت کے اندر ہے، مکمل ہے، اکمالی حالت کے اندر ہے. لیکن اللہ کا نام جو ہے وہ اتمامی حالت کے اندر ہے. مکمل ہونے میں اور اتمام ہونے میں ہم نے فرق بتایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ مکمل ہونے میں اور تمام ہونے میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ نے ایک عمارت تعمیر کی ہے، وہ 10 منزلہ عمارت ہے، آپ روزانہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں ایک منزل مکمل ہوتی ہے، پھر دوسری منزل مکمل ہوتی ہے، تیسری منزل مکمل ہوتی ہے. یوں جب 9 منزلیں مکمل ہوتی ہیں تو 10ویں منزل تمام ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کام ہو سکے، تو وہ 10ویں منزل جو ہوتی ہے وہ اس کی اتمامی حالت ہوتی ہے. تو صفات کی اتمامی حالت جو ہے، جتنے بھی اسماء الحسنہ ہے اس کی اتمامی حالت جو ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ کا نام ہے. تو جو چیز میں نے بتایا تھا کہ جو چیز رب اور اللہ کے مقام میں فرق کرتی ہے وہ ایمان ہے. دنیا میں انسان ایمان کے بغیر رب کو مانتے، ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو ایمان کے بغیر بھی رب کو مانتے ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ کا کوئی تعارف جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا. اچھا جی، ایک چیز تو ہم نے شروع میں یہ بتا دی تھی کہ تمام اسماء الحسنہ کے اوپر جب بھی ہم بات کریں گے، اس پوری گفتگو میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مقام، نام اور کام پر گفتگو کر سکیں، ہم بتا سکیں مقام، نام اور کام. تو دیکھیے اب جب ہم مقام، نام اور کام کی بات کریں گے تو ایک سینٹنس میں بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان کے مقام پر
ایمان کے مقام پر آپ کی زبان پر اللہ کا نام اور آپ کے کردار میں اللہ کے احکام سنائی دیں، یہ ان تینوں چیزوں کا احاطہ کرتا ہے یہ ایک سینٹنس، کہ جس میں آپ نے اپنا مقام متعین کرنا ہے، ایمانی حالت کے اندر آپ نے اپنا مقام متعین کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے نام متعین کرنا ہے، اور پھر کام میں احکام متعین کرنے ہیں، آیات خدا بندی کو سامنے رکھنا ہے۔ میری یہ درخواست ہے کہ ایک تو یہ موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے، بہت طویل ہے، تو اس کو ہم 2 پروگرامز میں کریں گے۔ آج تک کے پروگرام کو ہم یہاں تک رکھتے ہیں جی، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی کا جو پروگرام ہے وہ ہم حتمی شکل اس کی کہ مقام، نام اور کام پر جو ہماری گفتگو ہوگی اللہ کے نام پر، تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم پیش کریں گے جی۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے جو ابھی اللہ کے نام کے حوالے سے جو ساری ہمارے ساتھ اتنی معلومات شیئر کی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے رب کو بھی ایکسپلین کیا ہے، کیونکہ اللہ کو سمجھنا جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ وہ آپ خود سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ ہمارے اندر اس طرح سے نہیں ہے، لیکن رب جو ہے اس کو سمجھنا ہمیں سب کو پتا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ربوبیت کے بارے میں، کیونکہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، تو ہم اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، بغیر جانے ہوئے بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ایک اللہ کو پکارنا ہے، رب کو پکارنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا دیکھنے والا، ہمارا خیال رکھنے والا ہے۔ اور اب جو لاسٹ آپ نے جس طرح مقام، نام اور کام کے حوالے سے کہا ہے کہ اللہ کے نام کے حوالے سے جو مقام، نام اور اللہ کے جو کام ہیں، جن میں وہ احکام ہیں جو ہم نے فالو کرنے ہیں، ان کو اب اور زیادہ تفصیل کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں شیئر کیا جائے گا۔